मसीह खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। वक्त है कि खुदावंद के कलाम में से नए साल के इस मौका पर चंद एक बातों को सीखा जाए। गो के एक पूरा साल 2022 तकरीबन गुजरने को है और एक नया साल हम अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहने को है। 2022 गुजरा और 2023 शुरू होने को है। सच्चाई से अगर बात करें तो सच ये है कि 2023 के पहले महीने का पहला दिन भी 2022 के गुज़िश्ता तमाम तर महीनों और दिनों की तरह ही एक दिन होगा। लेकिन एक सवाल जो बाइबल मुकद्दस से आज मैं आपके लिए रखना चाहता हूं वो ये है कि वक्त तो गुजरता जा रहा है 2023, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो फिर 24 और 25 भी आ जाएगा। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस की रूह से अगर कोई हमसे ये जानना चाहे कि साल तो नया हो गया, दिन तो नया हो गया, महीना तो नया हो गया, क्या आप और मैं नए हुए हैं? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद का कलाम कहते हैं कि हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए, हमारी जिंदगी नई होनी चाहिए। और मुकद्दस कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में तहरीर है कि यीशु के पास निकोदेमुस आता है और जब उससे गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं, ऐ नेक उस्ताद, मैं जानता हूं तो खुदावंद की तरफ से आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू करता है कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने उसे कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आलम बाला पर खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। दिन नए हैं, महीने नया, साल नया है, लेकिन क्या आप और मैं नए सिरे से पैदा हुए हैं? नए सिरे से पैदा होना, याद रहे, ये कोई आम बात नहीं है। यीशु ने जब ये कहा कि जब तक कोई नए सिरे से, मतलब उसका यह है जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूं कि जब तक कोई नए सिरे से, बोर्न अगेन फ्रॉम वाटर एंड स्पिरिट, जब तक कोई रूह से, मतलब पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। ये मामला जिंदगी और मौत का है। आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, खुदा का पाक रूह आपसे ये कलाम कर रहा है, और वो ये है, क्या आप पानी से और क्या आप रूह से पैदा हुए हैं? याद रहे, अगर कोई आपसे ये जानना चाहे कि आप पानी से पैदा हुए तो शायद आप अपने बपतिस्मे की डेट हमें बता सके और कहे, हाँ, जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया तो मैं पानी से पैदा हुआ। तो सच ये है कि आप रूह से पैदा हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि रूह से पैदा होने का मफहूम बाइबल मुकद्दस में क्या है? तो ये जिंदगी और मौत का फैसला है, क्योंकि जो पानी और रूह से पैदा होगा वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, और जो नहीं पैदा होगा वो जमीन पर रह जाएगा। जब बाइबल मुकद्दस में नए सिरे से पैदा होना, पानी और रूह से पैदा होना की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो इससे क्या मतलब है? क्योंकि निकोदेमुस गो के शरह का उस्ताद था, लेकिन फिर भी बात को समझ नहीं पाया। उसने कहा, जब इंसान बूढ़ा हो गया तो फिर क्यों कर दोबारा अपनी मां के पेट से जन्म ले सकता है? तो याद रहे, जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो निकोदेमुस जिस तरह समझ नहीं पाया, आज भी बहुत सारे मसीही शायद इसे समझ नहीं पा रहे। बाइबल मुकद्दस में ये इस्तिलाह कई एक तरीकों से इस्तेमाल की गई है, जैसे नए सिरे से पैदा होना, जैसे पानी और रूह से पैदा होना, जैसे किसी का दिल नया हो जाना, जैसे कि नए दिल और नई रूह का बातन में डाल दिया जाना, जैसे मसीह में नया मखलूक बन जाना, पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहन लेना, और फिर जिंदा किया जाना। कलाम में लिखा, जब हम अपने कसूरों के सबसे मुर्दा थे तो मसीह खुदावंद के वसीला से हम दोबारा से जिंदा किए गए। और फिर एक और बड़ी मशहूर इस्तिलाह जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहले बाब, जहां से हमने ये पढ़ा कि खुदावंद ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। और फिर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि वो न खून से, न जिस्म से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। तो क्या आप पानी से पैदा हुए हैं? क्या पानी और रूह से पैदा हुए हैं? क्या आप खुदा से पैदा हुए हैं? जब तक कोई शख्स खुदा से पैदा ना हो, जब तक कोई नया जन्म न ले, तब तक वो आलम बाला पर नहीं जा सकता। हाँ,
नया साल मनाएं, हम नया दिन भी मनाएं, हाँ खुशी से सेलिब्रेट करें, लेकिन सच्चाई यह है अगर दिन नया, महीना नया, साल नया है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं मालूम कि क्या मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, क्या मैं रूह से पैदा हो चुका हूं, क्या मैं नया मखलूक बन गया हूं, क्या मैं खुदा से पैदा हुआ हूं, अगर मुझे ये नहीं, आज बाइबल मुकद्दस में से मैं 5 निशान जो मुकद्दस यूहन्ना के खतों में से, जो क्योंकि इसी यूहन्ना ने तहरीर किया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, हम यूहन्ना से ही जानते हैं कि नए सिरे से पैदा होना या खुदा से पैदा होना, इसका मफहूम क्या है, मुझे कैसे पता लगे कि मैं खुदा से पैदा हो गया हूं, मुझे कैसे पता लगे कि मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं। मैं 5 निशानियां बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने रखने वाला हूं, जिनके जरिए मैं ये जान सकता हूं कि हाँ मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं और अब मैं खुदा से पैदा हो गया हूं। सो बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना के ही तहरीर, यूहन्ना की तहरीर जो खतूत में से है, मैं चाहूंगा हम उनमें से पढ़े। आइए खुदा से पैदा होना, इसका क्या मतलब है, 5 निशानियों के साथ बाइबल मुकद्दस में से हम जानने वाले हैं। पहली निशानी, आइए बाइबल मुकद्दस में से हमें कैसे पता लगे कि मैं खुदा से पैदा हो चुका हूं। आइए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में से लिखा है, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, 1 John chapter number 4 verse number 7, dear friends, let us continuously love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born from God and knows God. बाइबल मुकद्दस में साफ लफ्ज़ों में लिखा है, आइए मुसलसल एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। और याद रहे, ये मोहब्बत, इसकी हदूद जो है वो थोड़ी नहीं है, ये एक ऐसी मोहब्बत नहीं जो सिर्फ अपनों से, अपने चाहने वालों से मोहब्बत हो, बल्कि इस मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, रूह की तहरीक से मैं बताना चाह रहा हूं, खुदावंद ने यह बताया कि जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, इससे लोग ये जानेंगे तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, इससे लोग जानेंगे तुम नए सिरे से न सिर्फ पैदा हुए बल्कि तुम रूह से पैदा हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो मोहब्बत रखता है, कलाम कहता है वो खुदा से पैदा हुआ है, और इसका दायरा इतना वसी है। कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ अपनों से, बल्कि मुकद्दस कलाम में यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। अपने चाहने वालों से सिर्फ नहीं, बल्कि वो जो हमारी मुखालफत करते हैं, जो हमारे खिलाफ उठ खड़े होते हैं। मुकद्दस कलाम में ये उस मोहब्बत की बात हो रही है जिसका दायरा वसी है, जिसमें हर शख्स जो हमारे साथ है या हमारे मुखालिफ है, हम उससे मोहब्बत रखते हैं। हम अगर ऐसा करते हैं तो ये पहला साइन है जिससे हमें यह पता लगता है कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। और फिर गलतियों 5वें बाब में भी तहरीर है कि रूह का फल मोहब्बत है। याद रहे, जब पाक रूह जिंदगी में काम करता है, जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा हो जाता है, जब कोई खुदा से पैदा होता है, तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत आती है, और ना सिर्फ अपनों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए उसकी जिंदगी मोहब्बत। सो पहला निशान, अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप खुदा से पैदा हुए हैं, आप साल तो नया मना रहे हैं, हाँ जश्न मनाए, नया महीना, नया साल, नया दिन, लेकिन क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? तो कैसे पता लगे मैं खुदा से पैदा, मैं नए सिरे से पैदा, मैं रूह, पानी और रूह से पैदा हुआ हूं? अगर आपकी और मेरी जिंदगी में मोहब्बत है तो मैं खुदा से पैदा। लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा है, अगर कोई शख्स अपने भाई से अदावत रखे तो वो तो खूनी है, और किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं है। अगर हमारे दिल में अपनों के लिए और गैरों के लिए नफरत भरी है, कदूरत और अदावत है, तो धोखा दे रहे हैं। नया साल तो मना रहे हैं, लेकिन सच ये है हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए,
اور اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو ہم اوپر کی راہ نہیں جانتے، ہم خدا کو نہیں جانتے۔ کون خدا کو جانتا ہے سوا اس کے جو محبت رکھے اور جس کا دائرہ وسیع ہو۔ آئیے دوسری بات مقدس کلام میں سے جانے۔ پھر یوحنا نے دوبارہ سے تحریر کیا، کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ یسوع نے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پانی اور روح سے جب تک خدا سے پیدا نہ ہو تو کون خدا سے پیدا؟ جو محبت رکھے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جب آپ اور میں خدا سے پیدا ہوں گے تو کیا اس کا مطلب ہم گناہ نہیں کرتے؟ اس کا یاد رکھیے، اس کا کانٹیکس ہے، جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، ہیبیچول نہیں رہتے۔ ہمیں گناہ کا جو مزہ ہے ہم اس کے لطف کے عادی نہیں رہتے بلکہ گناہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ کلام میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ ہم، آپ اور میں جب خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، خدا کی بات کو مانتے ہیں۔ خدا نے جیسے جیسے کہا کہ تو بت پرستی نہ کرنا، ہم نہیں کرتے۔ میرا نام بے پائے ہم نہیں لیتے۔ خدا نے کہا کہ سبت کے روز کو خداوند کے آئین کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا نے کہا تو خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کر۔ سو یہ سارے احکام کی پھر ہم پاسداری کرتے ہیں، اور جب گناہ کو گناہ اور گناہ کا لطف اٹھانے کے بجائے گناہ سے دور ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے۔ اس لیے جب گناہ کا مزہ بھی بد مزہ ہو جائے تو سمجھنے آپ اور میں یہ پاک روح کا کام ہے جو ہمیں گناہ سے دور لے کر جا رہا ہے، جو ہماری زندگی میں پاکیزگی کو پیدا کر رہا ہے۔ سو کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ وہ جو گناہ کرتا نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں روح سے پیدا ہوں اور پھر گناہ میں زندگی گزارے، معذرت قبول کیجئے، وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وقت آئے گا جب عالم بالا کے بجائے وہ زمین پر رہے گا اور وہ ان بکریوں میں شمار کیا جائے گا، اس بھوسے میں شمار کیا جائے گا جو آگ کی نظر کیا جائے گا۔ کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ نئے سال پر جان لیجئے مقدس کلام میں تحریر ہے، جو گناہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص گناہ کا عادی بنا ہوا ہے اور بار بار گناہ کر رہا ہے اور پھر اس کا لطف اٹھانا چاہتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے میں خدا سے پیدا ہوا، دھوکہ دے رہا ہے، خیال کیجئے آپ اور میں کہیں ایسے نہ ہوں۔ آئیے جانیے بائبل مقدس میں یوحنا کس طرح بیان کرتا ہے کون خدا سے پیدا ہوا ہے۔ تیسری بات، جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، جو گناہ نہیں کرتا وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور گناہ نہ کرنا ایک اور بات۔ لیکن مقدس کلام میں پھر لکھا ہے اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز یسوع مسیح راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ سو نیک سامری کی مثال ہمارے سامنے، یاد رہے گناہ نہ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن نیکی کرنا، راست بازی کا عمل کرنا یہ ایک اور بات۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، کلام میں لکھا ہے ایک شخص یرو کی راہ پر ہے، ڈاکو میں گرتا ہے، مارا جاتا ہے، ڈاکو سے زخمی کرتے ہیں، جو کچھ ہے غالباً اس کا لوٹ کر لیتے بھی ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے ایک کاہن وہاں سے گزرا، تو یاد رہے کاہن نے اس کی جیب کو ٹٹولا نہیں، اس کے موبائل کو چوری نہیں کیا۔ سمجھ پا رہے ہیں آج کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے سو لوگ مدد کرنے کے بجائے کچھ لوگ ان زخمیوں کی جیبوں میں سے کچھ نکال لیتے، ایسا بھی ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے وہاں سے جو کاہن گزرا اس نے ایسا نہیں کیا، نہ لاوی نے ایسا کیا، لیکن سچ یہ ہے ایک سامری گزرا، اس نے رکا، کلام میں لکھا ہے اس کے زخموں کو تیل اور مے سے صاف کیا، اسے اپنے جانور پر سوار کیا، اسے ایک خاص جگہ پر لے کر گیا اور وہاں پر ایک صحرائے میں اسے لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اسے ٹھہراتا ہے، اور پھر اس کے مالک کو یہ کہتا ہے جو اس کا آتا ہے کچھ رقم ادا کرتا ہے، کہتا ہے وہ اس پر لگائی جائے، میں واپس آ کر کچھ جو باقی بنتا ہے وہ بھی میں آ کر ادا کروں گا۔ تو یہ نیکی کا عمل ہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے آپ اور میں اپنے ہم جنس سے اگر روپوشی کرتے ہیں،
اگر ہم کہیں نیکی کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ گناہ ہے. جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ گناہ ہے. کون نئے سرے سے پیدا ہوا ہے؟ کون خدا سے پیدا ہوا؟ وہ کلام میں لکھا ہے جو راست بازی کے کام کرتا ہے. یسوع نے کہا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہ پلایا. کلام میں لکھا ہے کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو یسوع کو کہیں گے خدا ہم کب ایسا کہا کہ جب تم نے ان سے اپنے ہم جنس سے اگر روپوشی کی تو یہ میرے ساتھ کیا. آپ اور میں اگر لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر ہمدردی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اگر ہم اندر سے ابھی بھی سخت دل ہیں، اگر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے کتراتے ہیں اور دوسروں سے ہم کنار اپنے الگ ہو جاتے ہیں، تو یاد رہے یہ وہ مزاج نہیں جو خدا سے پیدا ہوئے. کون خدا سے پیدا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے جو بھلائی کرتا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. پھر مقدس کلام میں چوتھی بات جو یوحنا ہی کی خط میں تحریر ہے، پہلا یوحنا 5 باب 4، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. میں اسے آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا دنیا پر غالب آتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا پر غالب آنا. یاد رہے اس کا مطلب یہ ہے، مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی دنیا سے دوستی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. سو دنیا سے دوستی ختم ہو جا. دنیاوی چیزیں اپنا فائدہ نہ لگے. ہمیں ہر چیز میں جیسے الہی مرضی ڈھونڈنی سمجھ آ جائے. ہمیں یہ نظر آئے کہ اگر ہم نے مالک کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. دنیاوی فائدہ ہمارے لیے، جس طرح پالوس کہتا ہے دنیاوی میری نفع کی چیزیں میرے لیے کوڑا ہے. اور یاد ہے جیسے موسیٰ کلام میں لکھا ہے مسیح کی خاطر مصر کے خزانے اسے حقیر معلوم ہونے لگے. جب ہمارا مزاج دنیا میں ایسا ہو جائے کہ ہمیں دنیاوی چیزیں، دنیاوی فائدہ، جہاں پر میرا فائدہ ہے لیکن خداوند کے لیے مجھے وہ فائدہ کچھ نہ لگے یہ کہ آسمانی چیزیں مجھے میسر ہو جائے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی، تو سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. کلام میں لکھا ایسا کون شخص ہے جو ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طرح جینے سے انکار کر دیں، دنیاوی فائدے سے الگ ہو جائے اور اسے خداوند کی ہماری نگاہ خداوند کو پانے کی طرف ہو جائے، بالکل اس سوداگر کی طرح جو متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں لکھا ہے، جو کہ انمول موتیوں کی تلاش میں تھا، اور جب وہ موتی مل گیا تو جو کچھ اس کا تھا اسے اس نے بیچ کر اس موتی کو خرید لیا. تو آپ اور میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا جیسے ہو گئے ہیں اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے خداوند کے آئین کو پامال کر دیتے ہیں اور یہاں کا فائدہ ہمیں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں ہم خدا سے پیدا ہوئے، ہم روح سے پیدا ہوئے، درست نہیں ہے. کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ جو دنیا پر غالب آتا ہے. ریفیوز ٹو لیو لائک ادر پیپل، دنیا کی طرح جو نہیں جیتے وہ خدا سے پیدا ہوئے. اور پانچویں اور آخری اور بڑی بات جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے. یاد رہے دنیا میں اور بہت سارے مذاہب میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو شاید محبت کرتے ہوں، جو شاید دوسروں کا احساس رکھتے ہوں اور لوگوں سے نہ صرف محبت سے پیش آتے ہوں بلکہ وہ نیکی بھی کرتے ہوں، گناہ نہ بھی کرتے ہوں. ٹھیک ہے، وہ دنیا کی طرح دنیاوی فائدے کو فائدہ نہ بھی سمجھتے ہو، لیکن کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ پورا پیکج یہ ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. جو یسوع کو خداوند مانتا ہے، جسے یہ پتا ہے کہ یسوع میرا کفارہ ہے، یسوع نے صلیب پر میرے لیے اپنی جان دی ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل پہلے باب 12ویں اور 13ویں آیت میں تحریر ہے، جتوں نے اسے یعنی یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو مسیح خداوند پر ایمان لائے، کلام میں لکھا ہے وہ نہ جسم سے، نہ خون سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے ہی پیدا ہوئے. کون خدا سے پیدا ہوا ہے؟ وہ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا کے اکلوتا ہے، وہ خدا کا پہلوٹا ہے،
وہی ہے جس نے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت ادا کی، وہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں آسمان کا، عالم بالا کا راستہ نظر آتا ہے، اور کوئی یسوع کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ کلام میں اسی لیے لکھا ہے زمین کے اوپر ہمیں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ نئے سال کے اس موقع پر ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گا، کیا نیا سال تو منا رہے ہیں؟ کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے تو آج موقع ہے، خداوند ہمیں بلا رہا ہے، یہ کال اس کی ہے، یہ میری نہیں، یہ خداوند کی کال ہے، اور خداوند وقت دے رہا ہے۔ شاید 2022 میں ہم حقیقی توبہ کر کے خداوند کے نزدیک نہیں آ سکے، لیکن اب وہ موقع ہے ہم پانی سے بپتسمہ کے ساتھ یسوع مسیح پر حقیقی ایمان لا کر، محبت کے ساتھ گناہ سے نفرت کر کے، بھلائی کر کے، اور دنیا پر غالب آ کر یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، اور ہم ان جسم سے نہیں خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو کاش خداوند اس نئے سال، آنے والے نئے سال 2023 میں ہمیں حقیقت میں یہ سمجھ دے کہ ہم روح القدس سے پیدا ہوں، ہم خدا سے پیدا ہوں، ہم نئے سرے سے پانی اور روح سے پیدا ہوں۔ خداوند اپنے کلام کے سب سے آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ برکت بخشے، آمین۔